رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا جو نزول ہوا ہے یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بے شک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا، اور اس کو برداشت کرنا، اس کا متحمل اپنے آپ کو بنانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو بعض کیفیات ایسی تھیں جو آپ کے اوپر بہت زیادہ باری ہوتی تھیں، بوجھ کا باعث ہوتی تھیں، حتیٰ کہ ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آپ پہ وحی کا نزول ہوتا تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، اللہ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ بعض اوقات وہی میرے اوپر ایسے نازل ہوتی ہے جس طرح زنجیر چلتی ہے، زنجیر کی آواز ہوتی ہے، گھنٹی کی آواز ہے۔ تو یہ یعنی کہ نا ان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس کو برداشت کرنا، اس کا متحمل ہونا کوئی آسان بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے یقینی طور پہ آپ یعنی کہ نا ایک بوجھ، گرانی محسوس کرتے تھے۔ اور پھر پہلی وحی کے وقت جو آپ کی کیفیت ہوئی ہے نا، چونکہ یہ ایک فرسٹ مرحلہ تھا، کوئی بھی چیز جب انسان غیر متوقع طور پہ پہلی بار دیکھتا ہے نا تو اس پہ گھبراہٹ کا ہو جانا یقینی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ گھبرائے اور گھر تشریف لائے، ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بات چیت ہوئی، اور پھر آپ چونکہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور آپ نے پھر اس گھبراہٹ کے ازالے کے لیے یہ درخواست بھی کی کہ زملونی مجھے یعنی کہ نا چادر اڑا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فترت وحی کا زمانہ آیا، اور پھر اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے غار حرا سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آسمان کی طرف نظر کی تو پھر جبریل علیہ السلام آپ کو آسمان کے نیچے آپ کو کرسی پہ بیٹھے نظر آئے، تو پھر آپ گھبرا گئے، جس سے پھر آپ پہ وہ کپکپاہٹ طاری ہوئی، ایک وحشت، گھبراہٹ آپ پہ طاری ہوئی۔ آپ گھر تشریف لائے، پھر آپ نے اسی طرح گھر والوں سے کمبل طلب کیا اور آپ لیٹ گئے۔ تو یہ شروع میں ایک دو بار تو ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح آپ کی کیفیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ زیادہ زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بخار کی کیفیت ہوتی ہے، اور گھبراہٹ کی وجہ سے انسان کی طبیعت اس طرح متاثر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو ایک مرگی ہے وہ ایک تو بیماری ہے کہ انسان بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، اپنے حواس کھو دیتا ہے، اور عجیب طرح کی کیفیات جو ہیں وہ اس سے صادر ہوتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی کیفیت کا صدور ثابت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ گرانی طبیعت کے اندر بوجھل پن، اس سے یعنی کہ لوگوں کو کہنا کہ میں ذرا تکلیف محسوس کرتا ہوں، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، خشیت علی نفسی، اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن اس کو بیماری سے تعبیر کرنا، اور بالخصوص بیماری بھی وہ جو شان نبوت کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے ویسے اس سے انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے، آپ کے شان نشان بھی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتی ہے نا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے فضل اور احسان سے دیوانے اور مجنون نہیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ یہ کفار مکہ کا آپ اعتراض بھی تھا، کئی مواقع پہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی جگہ پہ رد بھی کیا ہے، اور خود جو آپ کی سیرت طیبہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، ان سے تو کہ نا بہت زیادہ اس کی تردید ہوتی ہے کہ ایک دیوانہ آدمی ایسے کام کر ہی نہیں سکتا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ جن لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا بھی، پھر جب آپ سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ یہ حقیقت تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ دیوانگی تو آپ کو چھو کے بھی نہیں گزری۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی یہ پہلی وہی نہیں ہے، جی جاوید احمد غامدی صاحب کا جو موقف ہے، کہتے ہیں جی یہ ایسی بات ہے، کوئی پہلی وہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ پہلی وہی ہے، یہ دوسری وہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو دیگر سورسز سے پتہ چلے گا کہ یہ پہلی ہے اور یہ وہی ہے، پہلی ہے اور یہ دوسری ہے، اس کے لیے احادیث کو ماننا پڑے گا، ظاہر اس کے لیے حدیث کو ماننا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری جو بات ابھی کر رہے تھے کہ کیفیت جو ہے وہ دیوانگی والی یا اس طرح کی کوئی کیفیت آ رہی ہوتی تھی، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ بالکل صحیح۔ میں اس میں یہی پوچھنے لگا تھا، آپ کی طرف آنے لگا تھا کہ یہ جب امر واقع ہے تو یہ ذہنی خلل نہیں ہے، کیونکہ بعد کے حالات، بعد کے معاملات، بعد کی ساری چیزیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب انہوں نے خود بھی تسلیم کیا، وہ جو دارالندوا کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی ہے جی، جس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام یا اس شخص کے ماننے والے جو بڑھتے جا رہے ہیں تو کیسے اس کا توڑ کرنا ہے، جی، اور مختلف آراء اس میں انہوں نے کہا جی ہم اس پر ایلیگیشن لگائیں گے، یہ شاعر الزام تھوپ دیتے ہیں، شاعر ہے، تو انہوں نے کہا جی شاعر ہے تو شاعر کا کلام کدھر ہے؟ کوئی ایسا شاعر ہے دنیا میں جس کا کلام کوئی نہ ہو، ایک بھی شعر نہ کہا ہو بالکل، اور وہ شاعر ہو؟
قرآن اگرچہ بہت سے جگہوں پر ردیف کافی ہے اور اوزان بحریں بھی مل جاتی ہیں بعض جگہوں پر، لیکن ویسے اہتمام نہیں کیا کہ جیسے شاعر کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم کاہن کہیں گے، اس میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ہم اس کو کہیں گے مجنون ہے. تو انہوں نے کہا جی مجنون ہے تو وہ کیسا مجنون ہے کہ سارے سردار سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا راستہ کیسے روکنا، اور اکیلا بندہ جس کو مجنون کہہ رہے ہو وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو کیسے روکنا راستہ. بالکل صحیح. تو وہ تو ان کے اپنے جو سیانے بندے تھے، انہوں نے کہا جی اس کو مجنون نہیں قرار دے سکتے ہیں. مجنون بندہ اور کسی کے پاس اس کا توڑ نہ ہو، کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو، یا اس کی حرکتیں اس طرح کی نہ ہو جو ایسے آئیڈینٹیفائی کر ایونٹس اس طرح کے ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.